عمل سنت کے مطابق ہوگا تو قابل قبول ہوگا۔ اب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ آپ نے فرمایا کہ لا تذبحوا الا مسنۃ، قربانی کے لیے جانور وہ ذبح کرو جو دوندہ ہو، دوندے کے علاوہ قربانی کے لیے جانور ذبح کرنا بالکل جائز نہیں ہے۔ الا ان یعصر علیکم، ہاں اگر تمہاری تنگ حالی ہے، تنگ دست ہو تم اور تمہارے پاس فتذبحوا جزعۃ من الضأن، تو پھر تم ایک سال کا مینڈا یا بھیڑ، دمبا یا دمبی جس کی ایک سال عمر ہو گئی ہو، وہ دوندہ نہ بھی ہوا ہو تو وہ تم کر سکتے ہو، لیکن یہ مجبوری کی حالت، الا ان یعصر علیکم، مجبوری کی حالت میں ہے کہ تمہارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ تم دوندہ جانور خرید سکو، یا پھر تمہارے پاس جو تم نے قربانی کے لیے جانور رکھا ہوا تھا، قربانی کا وقت، عید الاضحیٰ کا وقت آنے تک وہ دوندہ ہوا نہیں، بھیڑ، صرف بھیڑ کی نسل میں سے اجازت ہے، بھیڑ، مینڈا، دمبا، دمبی، ان میں سے کوئی جانور جس کی ایک سال، شرط یہ ہے ایک سال اس کی عمر ہو گئی ہو، وہ دوندہ نہ بھی ہوا ہو، تو مجبوری کی حالت میں یہ جائز ہے، وگرنہ قربانی کے لیے جانور کا دوندہ ہونا لازمی شرط ہے۔ تو خاص خیال کیا کرے، دوندہ جانور اس کو کہتے ہیں کہ جس کے دودھ کے دانت گر چکے ہوں اور نئے دو دانت آ چکے ہوں، وہ دوندہ جانور ہوتا ہے، اور یہ بالکل واضح ہوتا ہے، بآسانی ہم دیکھ سکتے ہیں، سمجھ آ جاتی ہے۔ جیسے چھوٹے بچوں کے دانت چھوٹے چھوٹے دانت ہوتے ہیں، بعد میں جو نئے دانت ہوتے ہیں وہ بڑے آتے ہیں، تو جانوروں کے دانتوں میں تو بالکل بہت واضح فرق ہوتا ہے، بالکل واضح۔ اگر آپ جانور کے دانتوں کو دیکھیں گے نا، تو جس سے خرید رہے ہیں اس کو چیک کرا دو، دیکھ لو، دیکھ تو سکتے ہیں، تو دانتوں کو دیکھیں تو جو دانت دودھ کے دانت ہوتے ہیں نا وہ بالکل چھوٹے چھوٹے ہوں گے، اور جو نئے دانت آتے ہیں نا وہ 3-4 گنا بڑے دانت ہوتے ہیں جانوروں کے، تو بالکل واضح نظر آ رہا ہوگا یہ دو دانت بڑے نئے آ چکے ہیں تو وہ دوندہ جانور ہے۔ اس بات کا خصوصی خیال کریں قربانی کا جانور خریدتے ہوئے۔ اور کچھ باتیں آپ نے فرمایا کہ 4 لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے عیب جس جانوروں میں پائے جائیں وہ قربانی کرنا جائز نہیں ہے، لا تجوز، وہ جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے فرمایا الاوراء بین اوروہا، کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہے، جس کو ایک آنکھ سے نظر نہیں آتا ہے، ایسا جانور قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ والمریضۃ بین مرضھا، اور ایسا بیمار جانور جس کی بیماری بالکل واضح ہے، نظر آ رہا ہے کہ یہ جانور بیمار ہے، وہ کبھی نہ خریدو، قربانی کے لیے ایسا جانور جائز نہیں ہے۔ والارجاء بین ضلعھا، اور ایسا جانور جو لنگڑا ہے اور اس کا لنگڑا پن واضح ہے، تو جانور کو چلا کے دیکھ لیں، غور سے دیکھیں، اگر وہ لنگڑاتا ہے تو ایسا جانور قربانی کے لیے بالکل نہ خریدیں۔ والکثیر التی لا تنقی، اور ایسا جانور آپ نے فرمایا کہ جس کے ہڈیوں میں طاقت ہی نہیں ہے، جو اتنا بوڑھا ہو چکا ہے یا اتنا کمزور ہے کہ اس سے چرا ہی نہیں جاتا ہے، تو ایسا جانور قربانی کے لیے نہ خریدیں، قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ اور دوسری روایت میں آپ نے کیا فرمایا کہ ایسا جانور جس کا کان کٹا ہوا ہو، کان میں سوراخ کیا ہوا ہو، یعنی کہ مطلب کیا کہ ہر طرح سے بے عیب جانور ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم نئی گاڑی خریدنے کے لیے جاتے ہیں، اب جب گاڑی خرید رہے ہوتے ہیں، اگر ہمیں پتہ ہے گاڑی کے متعلق تو ہم خود جا کے اس کو اچھی طرح چیک کرتے ہیں، اگر ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کسی ایسے بندے کو، ایسے دوست کو ساتھ لے کے جائیں جو گاڑی کے متعلق اچھی طرح جانکاری رکھتا ہے، تاکہ وہ دیکھ سکے کہیں میرے ساتھ دھوکہ نہ ہو جائے۔ تو گاڑی خریدتے ہوئے اس کے مین پارٹس کے علاوہ بھی ہم غور سے دیکھتے ہیں، اگر کہیں پر اس کو کچھ خراش بھی ہے نا تو ہم وہ نہیں خریدتے، کیونکہ ہم نئی گاڑی خرید رہے ہیں نا، تو اس پر خراش بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی داغ اس پر ہو تو داغدار، عیب دار جانور، ہر قسم کے عیب سے پاک ہو، عیب دار جانور کی قربانی کرنا بالکل جائز نہیں ہے، اس سے آپ نے منع فرمایا ہے۔ ہاں ایک بات اور قابل غور ہے کہ جانور ہم نے جب خریدا وہ بالکل صحیح تھا، تندرست تھا، اس میں کوئی عیب نہیں تھا، گھر میں لاتے ہوئے راستے میں وہ گرا، وہ عیب دار ہو گیا، لنگڑانے لگ گیا، یا پھر وہ اس کی آنکھ میں کوئی بھی عیب اس پہ بن گیا، خریدنے کے بعد تندرست صحیح سلامت ہم نے چیک کر کے بالکل صحیح خریدا تھا، اس کے بعد اس میں عیب آ گیا، اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ یا پھر کبھی ایسے ہوتا ہے کہ بالکل قربانی کے متعلق، قربانی کے وقت عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد ہم جانور کو پکڑ کے لا رہے تھے قربانی کرنے کے لیے، اور وہ گر گیا اور اس کو چوٹ لگی اور وہ لنگڑا کے چلنے لگا، تو کیا اب اجر میں فرق آ جائے گا؟ وہ قربانی قبول ہوگی کہ نہیں؟ تو بھائیو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صحیح خریدا ہے نا، تندرست،
تو بعد میں اس میں کوئی عیب آ گیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن پھر بھی افضل یہ ہے اگر بدل سکتے ہو تو جانور بدلو، کیونکہ بے عیب قربانی کا جانور اللہ کو انتہائی پسندیدہ ہے۔ بدل سکتے ہو تو بدلو، اگر نہیں بدل سکتے تو اللہ نیتوں کو جانتا ہے کہ بندہ بے عیب قربانی کرنا چاہتا تھا، تو امید ہے، یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ پورے کا پورا اجر ہی عطا فرمائیں گے۔